اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز مسلمانوں کے لیے حرام کر دی گئی کھانے کے معاملے میں، اور خاص طور سے جانور، اور حرام کیا چیزیں کی گئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت صاف ایک دم کھل کر بتایا ہے، جو انسانی زندگی کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اس میں ہم لوگ غور فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، یعنی وہ جانور جو خود اپنی موت مر گیا ہو وہ حرام ہے۔ یعنی سارے مردار جو اپنے آپ سے مر جائیں اس کو کھانا حرام ہے، سوائے مچھلی اور ٹڈی۔ مچھلی اور ٹڈی کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی جانور ہیں اگر اپنی موت سے مر گئے ہوں تو وہ کھانا حرام ہے، مگر مچھلی کھا سکتے ہیں، اور ٹڈی ایک ہوتی ہے۔ مگر پہلے کیا آتا تھا، اس سے پہلے جب آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ مردار بھی کھا لیتے تھے، اور آج بھی غیر قوموں میں لوگ کھا لیتے ہیں، اسی پرواہ نہیں کرتے، مگر جو اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہے اس کے لیے حرام ہو گیا۔ والدم والحم الخنزیر، اور خون اور خنزیر کا گوشت، یعنی سور جسے ہم کہتے ہیں، خنزیر کہتے ہیں، اور خون یعنی بہتا ہوا خون۔ پہلے لوگ خون بھی کھاتے تھے، اکٹھا کر لیتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور جو اسلام کے نہیں ماننے والے ہیں تو وہ بھی دوسری قوموں میں بھی لوگ خون کھاتے ہیں، اور سوائے تلی اور کلیجی کو چھوڑ کر۔ تلی بھی ایک جمع ہوا خون ہے اور کلیجی بھی ایک جمع ہوا خون ہے، مگر یہ حلال ہے۔ کیا ہے؟ یہ حلال ہے۔ اور باقی، اور اسی طرح سے جب رگوں میں خون رہ جاتا ہے، یعنی جانور ذبح کرنے کے بعد جو خون بہہ گیا وہ تو حرام ہے، جو اس کے اندر رہ گیا، ہڈی میں رہ گیا، گوشت میں رہ گیا، تو وہ سب حلال ہے۔ کیا ہے؟ اب کوئی نقطہ نہ نکالنا کہ اس میں خون رکا ہوا ہے تو یہ بھی حرام ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب حلال ہے۔ وما احل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد ہے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر کسی نے جانور کو ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام۔ اگر کسی کا بھی نام لے لیا، چاہے دنیا میں کسی بھی چیز کا نام لے لیا اس نے اللہ کے سوا چھوڑ کر، تو وہ جانور اس لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اس لیے ہم لوگ کو جب جانور جو گوشت خریدنے جاتے ہیں تو دیکھنا چاہیے، مارکیٹ میں جب گوشت خریدنے جاتے ہیں کہ ہم کس کے پاس سے خرید رہے ہیں۔ ایک تو پہلے وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہونا چاہیے، ہوش حواس ہو، مسلمان ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہو تو ہمارے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح سے مارکیٹ میں ایک جھٹکا کا گوشت بھی ملتا ہے، جو جانور پیسے KFC میں جاتے ہیں، ہاں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں جھٹکا کا گوشت ہو وہاں وہ تو ایک دم حرام ہے، تو کھانا ہی نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ تو اس طرح کا جو آج کل مارکیٹ میں بہت طرح کی مل گئی، تو بہت جانچ پرکھ کر کھانا کھانا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ جب جانتے نہ ہو، انجان جگہ ہو تو وہاں کھانا ہی نہیں چاہیے، اپنا سبزی پوڑی وغیرہ جو بھی کھا لیں، جب تک کلیئر نہ ہو جائے کہ حلال گوشت ہے۔ اگر نہیں پتہ ہے اور کھا لیے تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جانچ پرکھ کر لو، اگر کھا لیے تو توبہ کر لو اللہ سے۔ اگر کھا لیے، مان لو اگر کسی وجہ سے کسی نے کھا لیا تو توبہ کر لے، پھر اس کی غلطی دوبارہ۔ اور دیکھیے اسی طرح سے اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ، ان کا بھی جانور حلال ہے۔ کیونکہ حلال ہے؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اگر وہ بھی ایسا نہ کریں تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر مسلمان بھی اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کریں تو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ سب خیال رکھنا چاہیے۔ خنفت، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا، یعنی کبھی ایسا آتا کہ جانور پگھے میں بندھا ہوا ہے اور اس نے رسی جھٹکا مارا اور دم گھٹ گیا، مر گیا، یا کسی وجہ سے کسی برتن میں منہ ڈال دیا اور اس کو سانس ہی نہیں لے پا رہا ہے، وہ دم گھٹنے سے جو مر گیا ہے وہ بھی جانور آپ کے لیے حرام ہے۔
والموقود اور چوٹ لگنے سے جس جانور کی موت واقع ہو گئی ہو، مان لیجیے کسی وجہ سے چوٹ لگ گئی، اوپر سے گر گیا، اور چاہے کسی بڑے جانور نے اس کو مار دیا، وہ مر گیا، اگر مرنے سے پہلے ہم اس کو پالیں، حدیث میں آتا ہے مرنے سے پہلے اسے پالیں اور اس کے اندر ذبح کرنے کے وقت چھٹپٹاہٹ ہو، پونچھ کو ہلا دے، دل کو ہلا دے، تو سمجھ وہ حلال ہے۔ ہم اس کو ذبح کر لیں، خون بہہ جائے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، تب اس کو ہم ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ والمتردیۃ اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی صاف گلا گھونٹنے سے اپنے آپ مر گیا ہو، اونچی جگہ سے گر کے مر گیا ہو، چاہے کسی وجہ سے بھی مر گیا ہو، حرام ہے، وہ حرام ہے۔ والنطیحۃ اور جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا، یعنی کبھی کبھی جانور آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو کسی بڑے جانور نے چھوٹے جانور کو مار دیا تو بھی کیا ہے حلال، وہ جانور اگر حلال بھی ہے مگر وہ مر گیا تو وہ حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دم کھول کے بات بتا دی کہ اگر جانور کسی دوسرے جانور کو سینگ سے مانگ دیا، ہلاک ہو گیا تو بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ وما اکل السبع اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے، کسے کھایا ہو کسی درندے نے، یعنی کبھی کبھی شیر اور شکار کرتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں جانور کو، وہ مر گیا تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے حرام ہے، گوشت تو ابھی ہمارے لیے، یعنی یہ 5 کس طرح کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو کوئی جانور ان میں سے کسی سبب سے مر گیا ہو، ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی ہو، اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہ رہا ہو، بلکہ اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہو، اس کے گوشت کا حصہ بن گیا تو وہ مردار کے حکم میں آئے گا، اور ہم مسلمانوں کے لیے کھانا حرام ہے، اور تمام انسانوں کے لیے بھی کھانا حرام ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر جو خون میں جو خراب خون ہوتا ہے وہ ذبح کرنے سے باہر نکل جاتا ہے، اور جب ذبح نہیں ہو پاتا ہے وہ اس کے اندر رہ جاتا ہے، وہ میڈیکل سائنس بھی اس کو کہتی ہے کہ وہ گوشت کھانے لائق نہیں ہوتا ہے۔ الا ما زکیتم مگر یہ کہ جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اگر ان میں سے کوئی جانور تم کو زندہ مل جائے تو اس کو پا کر ذبح کر لو، یعنی مذکورہ بیالا قسم سے جو جانور ابھی مرا نہ ہو اور اسے ذبح کر لیا جائے تو اسے کھایا جا سکتا ہے۔ مثلا شیر نے ہرن کا شکار کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا شیر نے کسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا اور ہم نے اس کو پا لیا، ہم اس کو ذبح کر لیں گے اور ہمارے لیے وہ حلال ہو جائے گا۔ اس حالت میں اگر اسے ذبح کر لیا گیا، اس میں سے خون بھی نکلا تو حلال جانا جائے گا۔ جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہو وہ حصہ کاٹ کر پھینک دیا جائے تو باقی گوشت کھانا جائز ہے۔ ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ اما ذبح علی النصب اور وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی دیوی دیوتا، کسی مزار، چاہے کسی انسان کے جو بہت اچھا نیک انسان رہا ہو زندگی میں، ہم نے اس کے قبر کے پاس لے جا کر ذبح کیا ہو، چاہے ایسی کسی بھی حالت میں کسی بھی انسان کے، تو وہی بھی ہمارے وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا، یعنی خاص استھان، خواہ کسی ولی اللہ کا مزار ہو، دیوی دیوتا کا کوئی استھان ہو، اور ایسی جگہوں پر جا کر ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہے۔ ٹھیک، وہیں پہلے تو ایسے لوگ کرتے تھے اور آج بھی کچھ غیر قوم لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو وہ قرآن کو پڑھیں، کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صاف بتا دے کہ وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا وہ کھانا حرام ہے مسلمانوں کے لیے، اور ایسا کرنے والا گناہ گار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ کہ جو جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم سے کرو، اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو، یہ بھی جوئے کی ایک قسم تھی۔ عربوں کے یہاں رواج تھا کہ قربانی کے بعد گوشت کا ڈھیر لگا دیتے تھے اور تیروں کے ذریعے سے گوشت پر جوا کھیلتے تھے، اور ایک کام ان کا یہ بھی تھا، جیسے جو مکہ میں بت تھا ہبل سب سے بڑا، تو وہاں کا جو مجاور ہوتا تھا، آج لوگ جسے مجاور کہتے ہیں، تو اس کے پاس 3 تیر ہوتی تھی، ایک پر لکھا تھا کام ہو جائے گا، ایک پر لکھا تھا کام نہیں ہوگا، ایک پہ لکھا ہوتا تھا خالی ہوتا تھا۔
وہ اپنے جھولے میں رکھے رہتا تھا، اور کوئی جاتا تھا تو اس میں سے نکال کے وہ نکالتا تھا، جو بھی اس کا طریقہ رہا ہوگا، دیوی دیوتا کا نام پڑھ کے جو بھی، تو اس میں سے جو نکل جاتا، اگر نکل گیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، جس کو لوگ سفر پہ جانا چاہتے تھے، کوئی لوگ کوئی کام کرتے تھے اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو اگر نکل گیا کہ نہیں تو نہیں کرتے تھے، اگر نکل گیا ہاں تو اس کو کر لیتے تھے، اگر خالی والی تیر نکل جاتی تو پھر دوبارہ اس کام کو پھر تیر نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو فعل نکالنا یہ بھی جوا کی شکل ہے، فعل نکالنا، جیسے آج کل بھی لوگ اپنا چیک کراتے ہیں، تقدیر نکلوانا کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، فلانے سے چیک کرنا، تو یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ یہ بہت صاف طور پہ سن لینا چاہیے کہ یہ بھی حرام ہے۔ اور اس طرح کا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ جب تم کو کوئی کام سمجھ میں نہیں آوے، جیسے شادی کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، کہیں سفر پہ جانے کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرو، اور ایک جسے استخارہ کہتے ہیں، اور استخارے کی ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس کو پڑھ لیا کرو اور اللہ سے دعا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام میں آسانی پائے گا، تمہارے دین و دنیا کے لحاظ سے بہتر ہوگا تو تمہارے لیے مفید کر دے گا، تمہارا اس طرف جھکاؤ کر دے گا، اور نہیں تو یہ طریقہ بتایا، یعنی استخارہ کا کیا بتایا، اور جس کا کام ہو استخارہ خود کرے، کسی مولانا چاہے کسی دوسرے آدمی سے نہیں کروانا ہے، وہ آدمی خود نماز پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے، ٹھیک، 2 رکعت نفل نماز کبھی بھی پڑھ لے، یعنی زوال کو وقت کو چھوڑ کر کبھی بھی وہ نماز پڑھ لے، مگر تیر کے ذریعے فال نکلوانا اور اس طرح کا کام کرنا یہ سب اسلام میں حرام۔ تو اسی کی ایک شکل تھی کہ یہ سب جو گوشت کا ڈھیر لگا لیتے تھے اور تیر پھینک دیتے، فلانے کی سمجھ تو وہ لے لیتے تھے، تو اس طرح کا کام عربوں کے یہاں تھا، وہ بھی ایک قسم کی جوا تھی، اور وہ ہمارے لیے اور تا قیامت کے لیے وہ حرام ہے۔ ذالکم فسقم، یہ تمام گناہ کے کام ہیں جو اوپر گنائے گئے، یہ سب کیا کیا ہے؟ تمام گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی یہ لوگ اب یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہونا چاہتا ہے، اور ان کا راستہ روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سورہ مائدہ کی نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے یہ اس دور کی بات ہے جب عرب میں اسلام کا غلبہ اور آثار صاف نظر آنا شروع ہو گیا تھا، یعنی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ اب یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ کیا ہوئی؟ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے دین اسلام غالب ہو گیا پورے مکہ اور مدینہ میں، پورے عرب خطہ میں، اور آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا، اس کے بعد یہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، کیا تھا؟ جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن آتا، تو یہ اس دن نازل ہوئی، تو اس لیے وہ مایوس ہو گئے تھے۔ کیا ہوتے اب یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اب اسلام پھیل چکا ہے، اب ان کی کوئی بس نہیں چلے گی۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو، یعنی اب کافروں سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اور آج بھی جو صرف ہر انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے، اور خاص طور سے جو اہل ایمان ہیں، یعنی جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، وہ تو صرف اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کر دے گا کسی انسان کی تو کوئی اس کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحفیظ، یعنی حفاظت کرنا، اللہ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کو کامل کر دیا۔ یعنی آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین کو کامل کر دیا، یعنی مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ تو اس آیت کو جب یہودی سنے تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہا کہ اگر ہمارے قوم میں اور ہمارے نبی پہ یہ اگر نازل ہوتی تو ہم لوگ جشن مناتے، خوشی مناتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم تو 2 عید مناتے ہیں اس دن،
یہ آیت جس دن نازل ہوئی عرفہ کا دن تھا، یعنی بقرعید جسے ہم کہتے ہیں، قربانی کا دن عرفہ کا دن تھا، اور اس دن جمعہ بھی تھا. کیا تھا؟ تو ڈبل عید ہو گئی. کیا ہو گئی؟ جمعہ بھی مومن کی عید ہے، چھوٹی عید ہے. تو اب ہم تو پہلے ہی سے مناتے ہیں، تم ہم کو کیا بتانے آیا؟ ہم تو تم ایک عید مناتے ہیں، ہم تو 2 عید مناتے ہیں اس دن. تو اس طرح سے انہوں نے جواب دیا. اسی طرح سے اور صحابیوں نے بھی جواب دیا. تو یہ اسی دن نازل ہوتی ہے، یعنی عرفہ کے دن نازل ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 81 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت کر جاتے ہیں. اس کے بعد آپ بیمار پڑتے ہیں اور 81 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، یعنی آپ کی وفات ہو جاتی ہے. وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا، یعنی سب کچھ اللہ نے تم کو دے دیا ہے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے تم سے، یعنی صحابہ سے. وَرَضِيتُ لَكُمْ اسلام دینہ، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین کی، یعنی میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین ہمیشہ کے لیے صرف اسلام ہے. کیا ہے؟ اسلام. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی جب سے دنیا بنی، پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے ایک اللہ کی دعوت دی ہے، اور سب کا دین اسلام ہی تھا. سب کا دین کیا تھا؟ اسلام ہی تھا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسی کو دین، اور اللہ کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی دین مانا نہیں جائے گا. جیسے دنیا میں لوگ بہت سے اپنا دین بنا لیے، جیسے اکبر تھے، اکبر بادشاہ اپنا دین الہی بنا لیے تھے. گرو گوبند صاحب سکھ دین دھرم بنا لیا. اسی طرح سے بودھ نے اپنا بودھ دھرم بنا لیا، جین نے، مہاویر نے اپنا جین دھرم بنا لیا. تو اللہ کے یہاں عیسائیوں نے، وہ تو تھا اسلام ہی عیسائی، مگر اس میں انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا. یہودیوں نے بھی بگاڑ پیدا کر دیا. اس لیے اللہ کے نزدیک ان کا کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا، صرف پسند کیا جائے گا تو اسلام کو بحیثیت دین. فمن اضطر فی مخمصۃ، لیکن جو شخص بھوک میں مضطر ہو جائے اور کوئی حرام شے کھا لے. اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسی حالت آ جائے کہ بھوک ایک دم بے قراری ہے اور کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، تو ہم حرام چیز کو بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مردار جانور کا گوشت بھی ہم کھا سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک قافلہ آیا تھا اور اس نے جو ہے اپنا جانور رکے تھے اور اپنا جانور ہم کو دیکھنے کے لیے دیتے تھے. ان کی اونٹنی کہیں بھاگ گئی. پھر میں ان کو کھوجنے نکلا تو وہ لوگ کہیں چلے گئے. پھر جب اونٹنی ملی تو ہم ان کو ڈھونڈنے لگے، جو مالک تھے اونٹنی کے، مگر وہ ملے نہیں. میں نے اپنے گھر لا کے بات کیا اور ہم لوگ بھوک کے مارے، بھوک ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. ہماری اہلیہ نے کہا اس کو ذبح کر لیا جائے اور کھایا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. پھر وہ اونٹنی مر گئی. کیا ہو گئی؟ اونٹنی مر گئی. پھر ان لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ ایسی حالت ہے. کہ اللہ کے رسول کہا تم اس کو کھا سکتے. کیا ہو؟ تو وہی حالت ہے یہاں پہ کہ جو لوگ، لیکن جو شخص بھوک میں مضطر ہو جائے ہے اور بے قرار ہو جائے اور کوئی شے کھا لے، حرام شے کھا لے، یعنی شدید فاقہ کی کیفیت ہو، بھوک سے جان نکل رہی ہو، تو ان حرام کردہ چیزوں میں سے جان بچانے کے بغیر کھا سکتا ہے. ٹھیک، کھا سکتا ہے جب تک وہ اس کو حلال چیز نہ ملے، اپنا زندگی گزارنے کے لیے وہ چیز کھا سکتا ہے. ہاں ٹھیک. مگر آگے پھر فرما دیا غیر متجانف للاسم، بشرطے کہ اس کا گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، نیت میں کوئی فطور نہ بلکہ حقیقت میں جان پر بنی ہو اور دل میں نافرمانی کا کوئی خیال نہ ہو. یعنی جان بوجھ کے نہ کھائے، بہانہ بازی کر کے نہ کھائے حرام چیز. ہاں ایسی نوبت آ جائے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں، اور نیک آدمی ہو، اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو جو بے قراری کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں اگر کوئی حرام چیز کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس کو بخش دے گا. اس بات کے پاس کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر اس آدمی کی نیت صاف ہونی چاہیے، کوئی بہانے بازی نہیں ہونی چاہیے. ایک آیت اور دیکھیں، یسألونک ماذا أحل لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے. یعنی سب تو حرام چیزیں بتا دی. اب صحابہ نے پوچھا آپ سے حلال کیا چیز ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے. قل أحل لكم طیبات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے لیے سب پاکی چیزیں حلال کر دی گئی.
یعنی اس کے علاوہ جو بھی سب چیزیں کیا ہیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. وما علمتم من الجواہر مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. یہ جو تم سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. یعنی پہلے کا قاعدہ یہ تھا شکار کرنے کا، لوگ شکاری کتا پالتے تھے اور شکاری جانور اور بھی پالتے تھے، جیسے باج ہے یہ بھی چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہے. تو شکاری کتا پالتے تھے تو ان لوگوں کو شکار کے لیے چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شکاری کتا چھوڑو اس میں بسم اللہ کر دو. کیا کر دو؟ بسم اللہ کر دو. کوئی جانور وہ پکڑ کے لائے اگر وہ مر بھی گیا تو تمہارے لیے حلال ہے. کیا ہے؟ کیونکہ تم نے بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑا تھا. ٹھیک اسی طرح سے ہم کوئی تیر چلاتے ہیں اور بسم اللہ کر کے چلائیں اور شکار ہوا اور وہ چیز مر بھی گئی تو ہمارے لیے حلال. دیکھو ہم نے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم سکھاتے ہیں، یعنی شکاری کتا، عام کتے کی بات نہیں تھی، یعنی جو ہم شکاری کتا پالتے ہیں جانوروں کو، چاہے کوئی بھی شکاری جانور ہو، پھر چھوڑتے ہیں ان کو شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا ہے تو اس میں سے اللہ نے جو اللہ نے تمہیں سکھایا فَخُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ تو تم ان کے اس شکار میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے روکے رکھیں، یعنی جو پکڑ کے تم کو لا دیں وہ تم اس کو کھا لو. ٹھیک. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اس پر اللہ کا نام لے لو. آگے بات اس پہ اللہ کا نام لے لو. یعنی جب تم شکاری کتا چھوڑو، شکاری جانور چرند باج جیسے ہے چھوڑو، کوئی تیر چلاؤ اس پر اللہ کا نام لے لو. اگر وہ جانور مر بھی گیا لگنے سے تو بھی تمہارے لیے حلال ہو، کیونکہ اللہ کا نام لے کے تم نے اس کو چھوڑا تھا. تو اور اس پر اللہ کا نام لے لو. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیے اتنی بات بتانے کے بعد، حلال حرام چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو. اپنی منمانی اس میں نہ کرنے لگا. اتنی جو بات بتائی گئی ہے اس میں اپنی منمانی مت کرنے لگنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سریع الحساب اور یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے، اسے حساب لینے میں دیر نہیں لگتی ہے. یعنی جن لوگوں نے ان آیت کے آنے کے بعد اگر خلاف ورزی کی تو اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگی. یعنی اللہ نے دیکھیں کتنے اچھے انداز میں سمجھایا، حلال چیزوں کو بھی حرام چیزوں کو اس میں بتا دیا کہ اللہ سے ڈرو. اگر تم نے غلطی کی جان بوجھ کے تو اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا الله ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایسی بند کر دو.